عنه فانتهوا. وقال الله تعالى اطیعوا الله واطیعوا الرسول. وقال الله تعالى ومن يطیع الرسول فقد اطاع الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من احیا سنتی عند فساد امتی فله اجر 100 شہید. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الہاشمی الکریم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کے سردار ہیں. اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت للعالمین بنایا. علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ ان کے شاگرد ہیں. ان کی کتاب ہے الوفا بتعریف فضائل المصطفیٰ. اس کتاب کے پہلے باب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے. آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو آدم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے معاف فرما دے. ایک بات یہ ہے یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں قرآن کریم میں ایک آیت ہے پہلے سپارے میں بھی ہے اور دوسرے مقامات پہ بھی ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. آدم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے چند کلمات پائے جن کلمات کے وساطت سے آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی. وہ الفاظ تھے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی. اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے. اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اچھا یہ جو ٹینیور ہے آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا یہ بڑا لمبا عرصہ ہے. آسمان سے زمین پر آنے کے بعد بڑے لمبے عرصے بعد یہ دعا قبول ہوئی. اور میں نے اپنی تفسیر معارف الفرقان جو لکھی ہے 16 جلدوں میں اس میں بھی یہ بات نقل کی ہے. اور پہلے آپ کی خدمت میں یہاں آدم علیہ السلام کا جب میں نے تذکرہ آپ کے سامنے کیا کئی جمعہ میں تو اس میں بھی بیان کیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کا رونا ایک طرف آدم علیہ السلام کا رونا ایک طرف. اتنے زیادہ خود آپ اندازہ لگا لیں کہ حضرت نوح کا معنی ہی رونا یعنی وہ کتنا روئیں گے جس کا نام ہی رونا ہے یعنی نوح. اور گریہ یعقوب یوسف کی جدائی میں کتنا روئے یعقوب علیہ السلام کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں بینائی چلی گئی. مگر تفاسیر میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کا رونا ان سب سے زیادہ ہے. تو اس پورے دورانیہ میں صرف یہ ربنا ظلمنا کے 2-4 الفاظ نہیں بلکہ اس میں اور بھی اللہ کے سامنے زاریاں کی. ان میں ایک یہ بھی تھی کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے مجھے معاف کر. یہ حضور کا وسیلہ جو ہے یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں جائز ہے کیونکہ 2 طرح کا وسیلہ ہوتا ہے.
ایک اعمال کا وظیفہ اور ایک ذات کا وسیلہ۔ اعمال کا وظیفہ یہ ہے، وسیلہ کہ آپ نماز پڑھ کے دعا کریں، ربنا ظلمنا، اللہم والی دعائیں پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، یہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، یعنی ڈائریکٹ یہ دعائیں بھی موجود ہیں۔ لیکن اہل سنت کے عقیدے میں جس طرح اعمال کا وسیلہ جائز ہے، ذات کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگنا کہ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے مجھے معاف کر دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اے اللہ میری یہ بگڑی بنا دے، یہ اہل سنت کے عقیدے میں جائز ہے، کیونکہ اس طرح کے ثبوت بھی روایات میں ملتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کہ اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما محمد وما محمد، آدم یہ محمد کون ہے اور کیا ہے؟ اس پر آدم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ جب آپ نے مجھے جنت میں پیدا فرمایا تو میں نے آپ کے عرش کے کنارے پہ لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو مجھے اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ یہ کوئی بڑی ہستی ہے۔ اذ قرنت اسمہ مع اسمک، اسی لیے تو آپ نے اپنے نام کے ساتھ اس ہستی کا نام جوڑ کے لکھا ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بھی راز فاش نہیں کیا، اب جب آدم علیہ السلام نے یہ بات ذکر فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم ہوا من ذریتی، وہ آپ کی اولاد میں سے ہوں گے، وہو خاتم النبیین، اور وہ خاتم النبیین ہوں گے۔ اور اللہ نے اگلی کیا بات ارشاد فرمائی لولاہ، اگر وہ نہ ہوتے ما خلقت آدم، آپ کو بھی میں پیدا نہ کرتا۔ اس وجہ سے کہتے ہیں نا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وجہ کائنات ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ کے لیے کائنات سجائی بنائی گئی۔ یہ جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے یہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی۔ قرآن میں اللہ نے اپنے کو فرمایا رب العالمین، میں سارے جہانوں کا پروردگار ہوں۔ نبی علیہ السلام کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے۔ اور جو قرآن آپ کے سینہ پاک پہ آیا اس قرآن کے لیے اللہ نے فرمایا ھدی للعالمین، یہ سارے جہانوں کے لیے سامان ہدایت۔ دو چیزیں جب ربیع الاول شریف آتا ہے دو چیزیں ذکر کرتے ہیں، ایک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت مبارک اور ایک حضور پاک کی سیرت مبارک۔ اب ساری کائنات کے انسان مل جائیں تو نبی علیہ السلام کی صورت جیسی صورت بنا نہیں سکتا، صورت بنا نہیں سکتا۔ اور یہ مولوی حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، علم کی کمی کی وجہ سے ایک مولوی صاحب کا میں بیان کسی کلپ میں سن رہا تھا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ پوچھ کر بنایا۔ یہ جاہلانہ باتیں، جاہلوں والی باتیں۔ اللہ کسی سے پوچھ کے نہیں بناتا، نہ کسی نبی سے اللہ نے کبھی پوچھا میں تجھے کیسا بناؤں، نہ کسی فرشتے کو اللہ نے پوچھا میں تجھے کیسے ہوں۔ یہ جاہلوں والی باتیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ کے جو اشعار ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اور علماء کہتے ہیں یہ عینی کا لفظ جو ہے بولا واحد متکلم کا کہ میری آنکھ جیسا آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں، فرمایا یہ عینی کی بجائے عینن کہتے کہ کسی آنکھ نے بھی آپ جیسا نہیں دیکھا حسین۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کی۔ آگے حسان کیا کہتے ہیں کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، مینوں تے ایویں لگدا ہے جویں تہاڈی اپنی چاہت دے مطابق تہاڈی بناوٹ ہے، کیونکہ ہر انسان کی
کوشش یہ بھی ہے کہ بھائی حسن و جمال، خوبصورتی، اچھائی یہ میری ترتیب پر بنے، میری ترتیب کے مطابق۔ یہ حضرت حسان نے اپنے خیال کا اظہار فرمایا قرآن کریم کی 6666 آیات میں، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ لاکھوں کے ذخیرہ حدیث میں کوئی اس طرح کی روایت نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مرضی کے مطابق بنایا۔ اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق حضور کو بنایا، اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق حضور کو پیدا فرمایا، حضور سے پوچھ پوچھ کے نہیں بنایا۔ لیکن مولوی صاحب نے ترنگ میں آ کے تقریر کر دی تو میں نے کہا میں آپ کے سامنے اس بات کو واضح کر دوں۔ حضرت حسان نے جو ذکر فرمایا، آپ کے حسن جمال کو سامنے رکھ کر اپنے خیال کا اظہار فرمایا، اور صحابہ تو آپ کو پتہ ہے بڑے دیوانے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی خوبصورت بنایا، بہت ہی خوبصورت بنایا۔ بڑے بڑے کافر سے آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر مسلمان ہو، انہوں نے کہا بھائی یہ بندہ غلط نہیں ہو سکتا، یہ بندہ غلط نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ میرے اوپر کیس بن گیا وہاں اپنے علاقے میں، تو تھانے میں تفتیشی آدمی نے بلایا چہرہ پڑھنے والے کو۔ تفتیش سے پہلے بھائی واقعہ کیا ہوا؟ واقعے کی بنیاد یہ تھی کہ ہمارے مدرسے کے قاری صاحب نے ایک محلے دار کی پٹائی کر دی، اس نے گالی نکالی قاری صاحب کو۔ یہ میں کہا یہ آپ کے ذہن میں اگلا سوال ہوگا قاری صاحب کیسے جیل میں گئے؟ قاری صاحب نے پٹائی کر دی محلے دار کی، تو اب قاری صاحب کا نام ان کو نہیں آتا تھا، انہوں نے پرچے میں میرا نام لکھوا دیا۔ تھانے میں دن گزارا، جب تفتیش ہوئی تو جو کچھ انہوں نے پرچے میں لکھا تھا انہوں نے کہا جی چہرہ پڑھنے والے بندے کو بلاؤ جی۔ ایک تفتیشی ہوتا ہے، ایک چہرہ پڑھنے والا ہوتا ہے۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا جی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا اس بندے کو، یہ تو جان چھوٹ گیا۔ پھر تفتیشی نے بھی تفتیش کی، وہ تو بھی جان چھوٹ گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اب ہم حضور کے خاندان کے لوگ ہیں، میں حضرت عباس کی اولاد میں سے ہوں، تو جن کے دائیں بائیں رہنے والے لوگوں کو اللہ پاک نے یہ سعادت بخشی ہے، اس آقا کا کیا مرتبہ اور مقام ہوگا جو ساری کائنات کے حسن و جمال کے سمندروں سے بڑھ کے جن کا حسن و جمال تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو حسن، یوسف علیہ السلام کے حسن کے بڑے زیادہ چرچے، لیکن شاعر نے بات ختم کر دی، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ ہوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کے ذکر، مصر کی عورتیں حسن و جمال یوسفی کو دیکھ کر اپنی انگلیوں کے پورے کاٹ بیٹھے۔ امی عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کاش مصر کی عورتیں آمنہ کے لال کو دیکھتی، عبداللہ کے در یتیم پر نگاہیں ڈالتی تو انگلیاں تو کیا تھی، گردنوں پہ چھریاں چلا ڈالتی۔ یہ ہے حسن محمدی، وہ حسن یوسف، اس کے چرتے دم عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے تھے مردے زندہ ہو جاتے تھے، مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام بتاتے تھے بندے تو کیا گھر میں چھپا کے آیا اور کیا تیرے سامنے چیزیں موجود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی بتا دیتے تھے۔ فرمایا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، یہ ہاتھ موسیٰ علیہ السلام یوں بغل کے نیچے رکھتے اور یوں باہر نکالتے، لشکاریں مارتا تھا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، عیسیٰ علیہ السلام کی پھونکیں اور موسیٰ علیہ السلام کا چمکتا ہاتھ، یہ ساری خوبیاں ایک طرف، سب کی علیحدہ علیحدہ، اللہ نے سب کو یکجا کیا محمد پاک میں۔ امی عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں کپڑا سیتے ہوئے میرے ہاتھ سے سوئی گر پڑتی، اندھیرا چھا جاتا، میں انتظار کرتی کہ آقا ابھی مسجد سے آئیں گے تو مجھے سوئی مل جائے گی۔ جب آپ دہلیز سے قدم مبارک اندر رکھتے تو آپ کی چمک سے سوئی چمک اٹھتی اور میں وہ سوئی اٹھا لیتی۔
14ویں کا چاند اپنے جوبن پہ، آقا علیہ السلام مسجد کے صحن میں جلوہ افروز آرام فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی کبھی ٹکٹکی باندھ کے آقا کی چہرے پہ اور کبھی یوں آسمان کی طرف نگاہ ڈال۔ 14ویں کا چاند آپ کو پتا پورا چاند ہوتا ہے، پورا چاند ہوتا ہے، اس دن ہر چیز روشن نظر آتی ہے۔ 14ویں کے چاند کی طرف ایک نگاہ حضور کے چہرہ انور کی طرف، کسی نے پوچھا جابر یہ کیا ماجرا ہے؟ انہیں کہا یار 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں کہ وہ زیادہ خوبصورت ہے یا آمنہ کا لال زیادہ خوبصورت ہے۔ اچھا جی کس نتیجے پہ پہنچے ہو؟ فرمایا چاند کے چہرے پہ چھائیاں، چاند سے تجھے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تجھے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھائیاں میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ یہ نہیں کوئی تشبیہ نہیں دی جا سکتی، آقا کا حسن و جمال بہت اعلیٰ، کوئی عیب اللہ نے نہیں رکھا۔ اسی لیے حضرت حسان نے جب شعر پڑھے تو آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کر دیا۔ اب یہ ہے بات صورت کی، اس کے اوپر ہم لوگ زیادہ زور دیتے، ساری کائنات رل کے بھی آپ کی صورت کی طرح صورت بنانا چاہے نہیں بنا سکتے۔ اب مجھے اور آپ کو آرڈر کیا اللہ کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے، صورت تو ہم بنا نہیں سکتے آپ جیسے، لیکن آپ کی جو سیرت ہے پورا قرآن آپ کی سیرت سے بھرا ہوا ہے۔ کان خلقہ القرآن، ہمیں عائشہ کہتی ہیں سارا قرآن حضور کے اخلاق ہیں، یہ ہمیں اختیار کرنے کا حکم ہے، اس کو اختیار نہیں کریں گے، صورت اختیار نہیں کر سکتے، شکل آپ کی طرح بنا نہیں سکتے، یہ اللہ کی ترتیب ہے نا بنانا، یہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن سیرت جو ہے اس کو اپنانے کا حکم ہے اللہ کی طرف۔ فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور پھر فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے گویا اس نے اللہ پاک کی اطاعت کی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من احیا سنتی، جس نے میرے ایک طریقے کو زندہ کیا، عند فساد امتی، میری امت کے فساد کے زمانے میں، فلہ اجر 100 شہید، اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر و ثواب ہے۔ یہ سیرت ہمیں اختیار کرنی ہے۔ یہ نعت خوان حضرات کتنے ترنم کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ نعت شریف پیش کرتے ہیں، کیسا اندازہ ہوتا ہے کہ کیا خوبصورت الفاظ، کیا چناؤ ہے، مگر نعت خان کے چہرے پہ سنت رسول اللہ نہیں ہے۔ یہ کیا دوغلی ترتیب ہے بھائی، یہ کیا دو نمبری ہے؟ تو عاشق رسول ہے تو لوگوں میں نبی علیہ السلام کے عشق یا محبت بیان کرتا ہے، تیرے چہرے کے اوپر رسول اللہ کی سنت کوئی نہیں، نفرت ہے حضور کے طریقے سے۔ داڑھی مڈانا یہ نبی کی سنت ہے، 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے، یہ صرف حضور کی سنت نہیں، 1,24,000 نبیوں کی سنت۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اوفر اللحا، داڑیاں چھوڑو، واف الشوارب، مونچھیں کاٹو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم حضور کے عاشق ہیں، ہم حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو حضور کے طریقوں کو ذبح کرنے والے لوگ ہیں۔ حضور نے فرمایا، حضور کی جو اپنی ریش مبارک تھی وہ اتنی تھی کہ میری پھر بھی آج تھوڑی بڑی ہے، یہ یوں مٹھ رکھے اس ترتیب پر، یہ تھوڑی سے نیچے، اسی طرح ادھر تھے اور اسی طرح ادھر۔ حضور کی داڑھی اتنی ہوتی تھی، اور ترمذی کی روایت کے مطابق جب داڑھی مبارک، ریش مبارک بڑھ جاتی تھی، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ من ارض لحیتیہ، داڑھی کے کناروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے لیتے تھے، ٹھیک ہے، آپ کی داڑھی
عموماً اتنی تھی، اس سے بڑی ہوئی نہیں تھی۔ تو ہم کیا کرتے ہیں بھائی، یہ طریقہ زندہ کرو بھائی جی، اس سے چہرے پہ نور آئے گا، اللہ خوش ہوں گے، اللہ کے رسول خوش ہوں گے۔ ایک صحابی کی ٹھوڑی پہ ایک ہی بال تھا، وہ اس کو دھوتے، صاف کرتے اور کنگھی کرتے، کیوں؟ کنگھی کرنا بھی حضور کی سنت، داڑھی کو تیل لگانا بھی حضور کی سنت۔ حضور کے سامنے آتے، حضور ان کو پیار سے دیکھتے تھے۔ ایک دن کھیلتے کھیلتے بال ٹوٹ گیا۔ ہم بھی جب وضو کرتے کتنے بال ٹوٹ کے گرتے ہیں، تو بال ٹوٹ گیا تو حضور کی محفل میں آئے، حضور نے ان کی طرف نہیں دیکھا، یا رسول اللہ میں نے جان کے نہیں توڑا، غلطی سے ٹوٹ گیا یہ بات، کیونکہ حضور کو اپنے طریقے کے ساتھ محبت ہے، اللہ کو حضور کے طریقے کے ساتھ محبت ہے۔ داڑیاں اپنی چھوڑو، بڑھاؤ، تاکہ صحیح عاشق رسول نظر آؤ۔ یقیناً آپ کا عشق و محبت اندر تو دریا ٹھاٹھے مارتا ہوگا۔ یہ غازی علم الدین شہید کی بھی داڑھی نہیں تھی، لیکن ہم اس کی یہ پلی نہیں لے سکتے کہ اس کی داڑھی نہیں تھی لہذا یہ کام ہمیں تو آقا کی پیروی کرنی ہے، ہمیں ابو بکر عمر عثمان علی چار یاران نبی کی اتباع کرنی ہے، ہمیں حسنین کریمین کی اتباع کرنی ہے، ہمیں پیر پیران شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کی اتباع کرنی ہے، ہمیں حضرت پیر علی حجویری کی اتباع کرنی ہے، ہمیں پیر معین الدین چشتی اجمیری کی اتباع کرنی ہے، ہمیں بہاء الدین زکریہ ملتانی کی اتباع کرنی ہے کہ ان کی سنت کے مطابق داڑھیاں موجود ہیں۔ بس یہ ہے عشق رسول کی وہ ابتدائی ترتیب جو انسان کو نظر آتی۔ تو غازی علم الدین کا کتنا جذبہ تھا کہ راجپال کو جہنم رسید کیا۔ وکیل نے کہا کہ کہہ دے ایک بار میں نے یہ کام نہیں کیا۔ انہوں نے کہا نامہ اعمال میں ایک ہی کام ہے کہ عشق رسول میں ایک گستاخ رسول کو جہنم والی کی۔ اس نے حضور کے خلاف کتاب لکھی تھی جس میں حضور کا استہزاء کیا تھا۔ اردو بازار میں کتابوں کی دکان تھی، چلتا ہوا غازی علم الدین شہید آیا اور اس نے راجپال کو پوچھا تو راجپال ہے؟ چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا، یہ دھوتی باندھا، خنجر اٹھایا اور اس نے اس کے سینے میں پیوست کر دیا۔ انارکلی چوک میں وہ خنجر دھوتے ہوئے اس نے کہا لوگوں مسلمانوں گواہ رہنا، میں نے رسول اللہ کے گستاخ کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ کہاں تک گیا؟ آج تک اس کا نام زندہ ہے۔ لیکن اس کے رسول ہم نے ظاہر سے بھی، کیونکہ ظاہر ہمارا، اس کی کوشش کرنی ہے کہ حضور کے طریقے کے مطابق بنے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔